اوپر ان تین چیزوں کی اصل و اساس تقوی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں صبر و ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب کہ تقوی موجود ہو۔ اب تم ہر دو متقابل لشکر کے تصادم پر غور کرو۔ تم دشمن پر کس طرح غالب آتے ہو اور پھر دشمن کس طرح تم پر غالب آتا ہے۔ کفر و الحاد کا بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر تم پر حملے کی تیاریاں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کرسی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اعوان و انصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کا لشکر پوری دیانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے دشمنوں سے نہایت فراق حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کی امراء، رؤسائے لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب و دھوکہ نہیں دیا جائے گا، اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار کون کون ہیں اور اس کے مقرب بارگاہ کون کون ہیں۔ اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ اپنے اعوان و انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لے آؤ۔ مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو اور اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی تلاش و جستجو کرو اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو اور بڑی بڑی امیدیں دلاؤ اور اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس کے اندر منعکس کرو، اس کی بیداری کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ سو جائے۔ جب نفس کو تمہارے وعدوں پر پورا اطمینان ہو جائے اور پوری طرح تمہاری باتوں پر مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے سامنے شہوات و خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو۔ جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کو کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آنکھیں، کان، زبان، منہ، ہاتھ اور پاؤں کی مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضہ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جما لو اور پھر ان مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب تم قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا تم نے اسے مار لیا۔ تم اسے اپنا اسیر بنا لو یا پھر وہ تمہارے وار جھیل کر زخمی اور نیم جان ہو کر رہ جائے گا۔ یاد رکھو ان مورچوں کو تم کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا، نہ انہیں خالی چھوڑنا۔ دشمن کی فوج یا اس کے کسی فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائے اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دے اور مورچوں سے بے دخل کر دے۔ پھر جب تم ظفر یاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو اور کمزور کر دو اور ان کی ہمتیں پست کر دو تاکہ یہ یہاں سے اپنا فرما روا یعنی قلب تک پہنچ نہ سکے، اور اگر پہنچے تو بے حیثیت ہو کر پہنچے۔ ان مورچوں پر جب تم غلبہ پالو تو آنکھ کا مورچہ تاکو اور اس پر قبضہ جما لو۔ نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو بلکہ اسے لہو و لعب، تفریح، ظاہری خوبصورتی اور نمائشی مظاہر اور کھیل کود میں لگا لو، اور اگر کبھی عبرت و تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جمیلوں میں پھنسا دو، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں اور اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے۔
اور یہ چیزیں بظاہر اس سے زیادہ گراں بھی نہیں گزرتے۔ دیکھو نکاح کا مورچہ پوری طرح سنبھال لینا، تمہاری تمام آرزوئیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ میں نے گناہ ہی کے ذریعے آدم کی اولاد کو ہمیشہ خراب و تباہ کیا ہے، نگاہ ہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں، اور پھر تمناؤں اور آرزوؤں کا پانی دیتا ہوں، اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں، اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان میں اس کے سامنے دھر دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر عزم و ارادے پیدا کر دیتا ہوں، اور پھر شہوات کی لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں۔ دیکھو اس مورچہ کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، تا امکان اس مورچہ کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو، اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو، اور اسے یہ کہو کہ ارے او نظر اور نگاہ، تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ، یہ تو اپنے خالق و رازق کی یاد تازہ کر دیتی ہے، اس سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر غور و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے یہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ انہیں ہم دیکھیں، اس لیے تو نہیں بنائے کہ یہ ہم سے چھپائی جائے، اور اگر کسی اجڑ و بیوقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دھوکہ، ارے یہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اس کا جمال و خوبصورتی انہیں مظاہر میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے خالق و مخلوق کے اتحاد و وحدت کی دعوت دو۔ اگر اتحاد و وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو حلول عام اور حلول خاص۔ حاشیہ: مذہب اتحاد اور مذہب حلول میں فرق یہ ہے کہ اتحاد اس عقیدے کا نام ہے کہ خالق اور مخلوق اس قدر متحد ہو گئے کہ دونوں مل کر ایک ہو گئے۔ مخلوق کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے کہ خالق کے ظاہر ہونے کے مظاہر ہے، اور حلول کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کر آیا۔ اور حلول کی بھی دو قسمیں ہیں، حلول عام اور حلول خاص۔ حلول عام یہ ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ حلول کر آیا، اور حلول خاص کے یہ معنی ہے کہ کسی خاص مخلوق میں حلول کر آیا۔ غرض اتحاد و حلول دونوں مذہب غلط اور خلاف شرع ہیں۔ تو حلول عام اور حلول خاص کی وادیوں میں بھٹکا دو اور پوری کوشش کرو، اور کم از کم اس منزل تک تو اسے ضرور پہنچا دو، اس سے وہ کم از کم نصارہ کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا۔ جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اسے عفت و عصمت، اجتناب معاصی، عبادت اور زہد فی الدنیا کی تلقین کرو، اور جاہلوں کو ان کے فندوں میں پھنسا دو، اور جب جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے تو پھر یہ میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا، بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میں شریک ہو جاؤں گا۔ شیطانی مورچے۔ شیطان اور اس کا گروہ کس طرح حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، اور کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، پھر تم کان کا مورچہ سنبھال لو جو تمہارے کاموں کو خراب کرے۔ ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے۔ پوری کوشش کرو کہ باطل، فاسد اور خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچہ سے اندر جانے نہ پائے۔ باطل اور فاسد باتوں کو مزین، آراستہ و پیراستہ، ملیح و مقبول بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ شیریں الفاظ، نرم کلامی اختیار کرو۔ اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے تو سحر آفریں کلام اختیار کرو، اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً اسے قبول کر لے۔
پہلے تم ایک کلمہ یا ایک جملہ پیش کرو اور دیکھو، اور کان دھرتا ہے تو دوسرا کلمہ یا دوسرا جملہ پیش کرو۔ جب تم دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی تو اس بات کو بار بار دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ، اور پوری نگرانی رکھو کہ اس مورچے سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یا ناصحین دین کی کوئی بات پہنچنے نہ پائے۔ اور اگر تم کبھی مقبول ہی ہو جاؤ اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو تم دوسرا پینترا چلو، اس کے فہم، تدبر، غور و تفکر، نصیحت اور موعظت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو۔ جو چیزیں اس کے خلاف ہوں، شاندار پیرایہ میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینہ سے پیش کر دی تو فہم و تدبر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی اور نفس فوراً اثر قبول کر لے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بڑی بوجھل ہیں، ہم کس طرح اٹھا سکیں گے؟ یا نفس کو اس طرح ورگلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے، یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجے کے لوگ ہیں اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں، معزز اور مقبول ہوں، اور ان مخلص بندوں کا کام ہے جو مقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں، اور ان مخصوص بندوں کے اوصاف کچھ ایسے بیان کیے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آدمی میسر ہی نہ آ سکے۔ اور یا پھر یہ کہو کہ بھائی حق تو آج کل بالکل مہجور و متروک ہو چکا ہے، حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے، اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکالو، یہ اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو۔ غرض یہ کہ شیاطین حق کو مختلف قالبوں میں ڈال کر نفس کے نزدیک مقبول اور مرغوب بنا دیتے ہیں، اور حق کو مکرو قالب میں ڈال کر نا قابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام سے قانون کے ناکہ کی مورچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے، حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے، اور وہی باتیں پہنچائی جائے جو انسان کے حق میں ضرر رساں ہوں۔ اگر کبھی بلا مقصد و ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو یہ ہزار فریب، باطل و فاسد باتیں القاء کر کے حق کو ناحق بنا دیا جائے۔ شیطان کا دوسرا مورچہ۔ پھر یہ بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، اب تم انسان کی زبان کے مورچہ پر قبضہ جما لو، کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے۔ یہ ایسا مورچہ ہے کہ بادشاہ قلب کے بالکل سامنے ہے۔ اس کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سراسر مضرت رساں ہوں، کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں۔ ذکر الہی، استغفار، توبہ، انابت، تلاوت قرآن، نصائح، پند و موعظت اور تعلیم دین وغیرہ جو اس کے حق میں مفید ہوں، اس کی زبان پر مت آنے دو۔ اگر تم اس مورچہ پر قابو پالو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں دو اہم اور عظیم الشان چیزیں مل جائیں گی، اور اگر دو میں سے ایک بھی حاصل ہو گئی تو بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی۔ کامیابی ہونا چاہیے، بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی، اس لیے اس کی تحصیل کے لیے پوری کوشش کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات جاری نہ ہونے دو۔ بد زبانی اور بد گفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے، تمہاری فوج کا سردار اور سرغنہ ہے،
تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگار ہے، اس کی پوری پوری قدر کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پالو گے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا، اور جو آدمی حق سے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ پہلے قسم کا آدمی تمہارا بدگفتار بھائی ہے اور یہ تمہارا گونگا بھائی ہے، اور بسا اوقات بدگفتار بھائی کے مقابلے میں گونگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا تم نے کسی واعظ ناصح کا مقولہ نہیں سنا؟ بد گفتار آدمی بولنے والا شیطان ہے اور حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ شیطان کی اپنے چیلوں کو تنبیہ: دیکھو میرے بیٹو، اس مورچہ پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو اور پوری قوت مہیا رکھو اور اس کی پوری پوری حفاظت کرو۔ خیال رکھو اس کی زبان سے کوئی حق بات نکلنے نہ پائے، بدگفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے۔ باطل فاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کر کے اس کے سامنے دہراتے رہو تاکہ بدگفتاری جاری رہے۔ حق بات سے اس کی زبان کو روک دو اور اس سے ڈراؤ کہ دیکھو حق بات زبان سے نکالی اور مارے گئے۔ میرے پیارے بیٹو، خوب سمجھ لو کہ زبان ہی کے مورچہ سے میں نے آدم کی اولاد کو ہلاک کیا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے میں اسے تباہ کرتا ہوں، منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہوں، بہت سوں کو اس کے ذریعے قتل کی گھاٹ اتار دیتا ہوں، بہت سوں کو سیر و قیدی بنا دیتا ہوں، بہت سوں کو زخمی اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم مورچہ ہے اور اس قسم کے بے شمار کام اس سے انجام پاتے ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس مورچہ کی تم پوری پوری حفاظت کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی کسی آدمی کی زبان سے برے الفاظ، برے کلمات کہلوا دے تو دوسروں کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پالے اور ان سے کہلوا دے کہ واہ بھائی واہ، کیسی اچھی بات کہی ہے، اور پھر اس کی بات کی پوری پوری عظمت اور وقاحت کرا دو، تعجب انگیز لہجے میں تعریف و توصیف کرا دو تاکہ اصل بات کرنے والا پھر انہی الفاظ و کلمات کو خوش ہو کر دہرانے لگے۔ میرے بیٹو، تم اس بارے میں ان لوگوں کے معاون بن جاؤ اور ان کی پوری پوری معاونت کرو۔ ہر دروازے کے اندر جا گھسو اور ہر جگہ جا بیٹھو اور گھات میں لگے رہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے رب کے سامنے یہ قسم کھائی ہے؟ ترجمہ: اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھا راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورۃ الاعراف۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں آدم کی اولاد کے تمام راستے گھیرے بیٹھا رہتا ہوں، کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں، اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں، اگر پورا حاصل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل کر لیتا ہوں۔ شیطان کے مقاصد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے، فرمایا یہ حقیقت ہے کہ بنی آدم کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ شیطان اسلام کے راستہ پر جا بیٹھتا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ورگلاتا ہے کہ کیا تو اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے؟ جب آدمی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی ہجرت کی راہ پر جا بیٹھتا ہے اور ورگلاتا ہے، ارے تو اپنا قدیم وطن، قدیم آسمان و زمین چھوڑ رہا ہے؟ جب اس نے اس کی یہ بات نہ مانی اور ہجرت پر آمادہ ہی ہو گیا تو اب وہ اس کے جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور اس سے ورگلاتا ہے، ارے او بھلے آدمی، خواہ مخواہ اپنی جان دیتا ہے، تیرا مال دوسرے کھائیں گے، تیری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی، لیکن مومن بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے۔